علیکم۔ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اپنی یہ ایفرٹ کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس میں سے بہت ساری باتیں میں ریویژن کے طور پہ کروں گا تاکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے پہلے گفتگو نہیں سنی ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اصل میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیسک عربک گرامر کے بارے میں تھوڑا سا آئیڈیا ہو، یا الفاظ کو ہمیں پہچان ہو کہ کون سا لفظ کس جگہ پہ کیسے یوز ہو رہا ہے اور اس کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے، اور ہم بینگ اے پاکستانی ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ اس کے اندر اردو سے ریلیٹڈ کون سے لفظ ہیں۔ کیونکہ آپ کو اگر ایک آیت کے اندر یا ایک اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ اگر خالی آنکھوں کو غور سے اوپن کر کے اور کان کو اوپن کر کے اور دماغ کو اوپن کر کے صرف یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے لفظ ہیں، یہ کون کون سے روٹ ورڈز وہ ہیں جو ہماری لینگویج میں بھی استعمال ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے اس کے مطلب کو سمجھنا اور اس کی تھیم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے اس سے پہلے اللہ اکبر کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اللہ اکبر کے اندر جو اللہ لفظ ہے وہ الہ ہے، اور جو ہے کسی بھی اگر لفظ کے پہلے آ رہا ہے تو ایکچولی وہ اس کو اسپیشل بنا رہا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی اسم کے پہلے، اسم بیسیکلی جو الفابیٹس ہوتے ہیں عربک کے، وہ جس طرح الف با تا سا جیم ہا خا اس طرح کر کے، تو وہ مل کے جب مختلف الفاظ مل کے آپس میں ملتے ہیں تو وہ کلمہ بنتا ہے، اور اس کے اندر 3 طرح کے کلمات ہوتے ہیں، یا اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا یہاں سے، اور پھر اس کے بعد جو ہوتے ہیں وہ مطلب بیسیکلی اسم کو ہم کو جب آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے تو ہم نے اس کے 4 کیریکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے، جس کا میں نے ہم لوگوں نے پہلی کلاس میں ذکر کیا تھا۔ وہی باتیں یہاں پہ دوبارہ سے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہمارا سیشن ہوگا تو اس کے اندر ہم اسی باتوں کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے۔ تو اسم کے اندر یا تو دیکھا جاتا ہے کہ یہ مذکر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یا مؤنث کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، کیا یہ واحد ہے، یہ مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ مثنیٰ ایک عربی کی خاصہ ہوتا ہے کہ انگلش میں یا اردو میں ہم مطلب ایک سے زیادہ کو ہم جمع ہی کہتے ہیں، لیکن عربی کے اندر 2 کے لیے ایک اسپیسیفک لفظ ہوتا ہے جس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک سیپریٹ ہوتی ہے چیز۔ جیسے مسلم، ایک مسلمان کو مسلم کہتے ہیں، 2 مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں، اور 2 سے زیادہ مسلمانوں کو مسلمون کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اسی طریقے سے سب میں اسی طریقے سے کوئی بھی جو لفظ مذکر مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کتاب پڑھی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کا لفظ ہے، ہم اس کو یا مذکر کے طور پہ یوز کرتے ہیں یا ہم مؤنث کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عربی کے اندر بھی وہ چیز یا مذکر کے طور پہ استعمال ہو رہی ہوگی یا مؤنث کے طور پہ استعمال ہو رہی ہوگی۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے کہ وہ کامن ناؤن ہوتا ہے یا وہ اسپیشل ناؤن ہوتا ہے، یعنی کہ دی بک اینڈ بک از کامن ناؤن اینڈ دی بک از اسپیشل ناؤن، پراپر ناؤن۔ ٹھیک ہے، تو اس کو اردو میں یا عربی میں ہم لوگ معرفہ یا نکرہ کہتے ہیں۔ تو معرفہ جو ہوتا ہے وہ اسپیشل ورڈ ہوتا ہے یا اسپیشل چیز ہوتی ہے، اور نکرہ جو ہوتا ہے وہ کامن چیز ہوتی ہے، یعنی کہ بک جو ہے وہ کوئی کتاب جو ہے وہ ایک نکرہ ہے، لیکن اگر اسی کو ہم الکتاب لکھ دیں گے تو وہ اسپیشل بک ہو جائے گی۔ تو الکتاب قرآن پاک میں جب ذکر آتا ہے تو وہ قرآن پاک کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد یہ کہ چوتھی چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کی اعراب۔ ٹھیک ہے، تو اعراب کو سمجھنا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی وہ یہی چیز ہے کہ ایک ہے کہ جس کے اندر ڈومیننٹ رول ہو رہا ہے، یعنی کہ جس کو فاعل کا کہتے ہیں، تو وہ جو ہوتا ہے وہ حالت رفع ہوتی ہے۔ اسم، ایک ہی اسم جو ہے وہ 3 مختلف حالتوں میں آ سکتا ہے۔ جیسے اس کی اگزامپل یہ ہے، یوزلی جو لکھا جاتا ہے وہ اگر سنگل واحد لفظ ہے تو وہ محمدن، تو یہ ایکچولی ایک حالت رفع ہے، ایک حالت نصب ہے، ایک حالت جر ہے۔ لیکن جو حالت نصب ہے وہ یوزلی جو فاعل، یعنی کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ جو فیز ہوتی ہے نا تو وہ رفع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نصب ہوتی ہے، وہ بیسیکلی حالت مفعولی ہوتی ہے، جیسے کہ حامد نے محمود کو مارا۔ تو یہ جو کو والی جو چیز ہے نا وہ بیسیکلی ریسیپٹیو ناؤن کا حصہ ہے، یا کہہ لیں کہ جو ریسیونگ ایڈ پہ ہوتا ہے، یا جس کو سمپل ورڈز میں مفعول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے۔ اور جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ پوزیسو ناؤن ہوتا ہے، یعنی کہ پوزیسو ناؤن کا مطلب ہوتا ہے ملکیت، یعنی کہ یعنی کہ اس کی کتاب یا اس کا گھر یا اس کی کوئی چیز، تو وہ اس میں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں مائی، آور، ہز، ہر۔ تو ناؤن کو ہی ایسے طریقے سے لکھا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر، اس لفظ کے اندر ہی وہ مطلب آ جاتا ہے، یعنی کہ ایک میں ہوں، میں وہی موجود ہوں، ایک مجھے کیا جا رہا ہے، اور ایک میری چیز ہے۔ تو یہ حالت رفع، نصب اور جر ہوتا ہے۔ یہ صرف تھوڑی سی سمجھنے کی چیز ضرورت ہے، آپ کو اس کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناؤن آپ کو ایسا پتہ لگ جائے گا کہ یہ ناؤن حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، یا حالت جر میں ہے۔ اگر وہ میں بات کر رہا ہوں تو وہ حالت رفع ہے،
اگر وہ مجھے کیا جا رہا ہے یعنی کہ مجھے کسی نے کچھ دیا ہے یا مجھے کسی نے مارا ہے یا مجھے کسی نے سمجھایا ہے تو وہ جو ریسیونگ کی حالت ہے یا حالت مفعولی ہے وہ نصب ہے. اور اگر میری کسی چیز کی بات ہو رہی ہے تو وہ حالت چارہ. تو ابھی اس وقت تک اسی بات کو سمجھیے. اب ہم یہاں سے آئیں گے کہ ان 4 کریکٹر کو دیکھ کے ہم یہاں سے شروع کریں گے. تو یہ الہ ہے, اللہ اکبر کے اندر الہ ہے. تو اللہ الہ ہو گیا یعنی کہ الہ کسی بھی وہ چیز کے جس کی پرستش کی جائے, جس کو مانا جائے. اور الہ جو ہوگا تو وہ اسپیشل الہ ہے. تو الہ کو بن کے اللہ بن جاتا ہے جس کو ہم ہر دفعہ یوز کرتے ہیں. اسی طریقے سے اکبر کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ کاف با را ہے یعنی کہ کبر کہتے ہیں بڑائی کو, بڑی چیز کو, گریٹ چیز جو ہوتی ہے. تو اکبر عربی کے اندر اس طرز میں بولا جاتا ہے کہ جو بہت زیادہ اس کی ایکسٹریم ڈگری ہو. یعنی کہ اگر اصغر ہے نا تو وہ بہت زیادہ چھوٹے کو اصغر کہا جائے گا اور بہت زیادہ بڑے کو اکبر کہا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اس کے اندر دیکھیں جو لفظ آپ کو پہلے سے دیکھیں گے نا تو آپ کو سبحان نظر آئے گا, ایک حمد نظر آئے گا, برکت والے اور اس برکت والا اسم یعنی کہ تبارک کا جو ہے اس کے اندر برکت کا لفظ ہے, اور اسم جو ہے جو ہم نام کے لیے یوز کرتے ہیں وہ تعالی ایسے وہی ہے جو کہ ہم اعلیٰ کے لیے یوز کرتے ہیں. جدہ ایکچولی ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں یا دادا باپ دادا کے لیے ہم جد کا لفظ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہماری لینگویج میں بھی یوز ہوتا ہے. اور ولا الہ غیرک, تو یہ لا الہ میں نے ڈسکس کیا تھا, اس میں نے بتایا تھا کہ یہ لا الہ جو ہے یہ بہت ہی اسپیشل بہت ہی ہارڈ لفظ ہے جس کو ہم بہت ہارڈ لفظ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اور جس طریقے سے بولا جاتا ہے نا ایبسولوٹلی ناٹ, تو یہ وہی والی بات ہے کہ لا الہ کا مطلب ہے کہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, غیرک کوئی سوائے اس کے, سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی میں اس وقت آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں سبحان. اور اس کے اندر جو میں نے گرامر کے ریفرنس سے بتایا تھا کہ اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ کا آتا ہے نا تو وہ یو کے معنی میں آتا ہے. اگر یہاں پہ سبحان ہو تو وہ تھرڈ پرسن یعنی کہ ہی ہز ہر کے معنی میں آئے گا. اگر یہاں پہ سبحانی ہے مثال کے طور پہ تو میں اپنی تعریف کرنے کو کہہ رہا ہوں, اگر سبحان انا ہے تو ہم اپنی تعریف کے بارے میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی یہ سبحانہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعریف جو ہے نا ہم پاکی بیان کر رہے ہیں. اور سبحان اور الحمد میں ڈفرینس سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ سبحان کہہ کے ہم کہتے ہیں کہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں, تو پاک ہے, تو ہر چیز سے اعلیٰ ہے, اس لیے ہم تیری تعریف کر رہے ہیں. تو الحمد سبحانک اللہم و بحمدک, یہ ہم تیری اللہم جو ہے لفظ یہ بیسیکلی اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ. تو اللہ ہے اور میم آگے لگا ہوا ہے. تو اللہم جب ہم بولتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ ہے اور اس کے آگے میم مشدد لگا ہوا ہے یعنی کہ میم ود اسٹریس, میم ود ایکسٹرا اسٹریس. تو سبحانک اللہم کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیری ہم تعریفیں بیان کر رہے ہیں, تیری ہم پاکیزی بیان کر رہے ہیں, اور بحمدک وہی کا آ رہا ہے تو ہم تیری ہی تعریف کر رہے ہیں. یعنی یہ تمام جو تعریف ہے نا وہ ہم تیری کر رہے ہیں. اور یہ با جو لفظ ہے نا یہ ود ہے, تو یہ بسم اللہ کے اندر بھی آتا ہے, اعوذ باللہ کے اندر بھی آتا ہے, تو اس میں با اور اللہ ہے. یہاں پہ با آ رہا ہے, یہ پریپوزیشن ہے, اور با کا مطلب ہوتا ہے ود. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ تبارک اسم کا. اچھا, واؤ کے بارے میں بھی بتا دوں کہ واؤ جو ہے وہ اور کے معنی میں بھی آتا ہے. واؤ جو ہے وہ یا کے معنی میں بھی آتا ہے کہ یہ یا وہ, تو وہ بھی واؤ آتا ہے. اور واؤ ایک واللہ والقمری والسمائی قسم کے لیے یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ واؤ جب بھی آپ آئیں دیکھیں گے تو آپ کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا یہ واؤ اور کے معنی میں آ رہا ہے, کیا یہ واؤ یا کے معنی میں آ رہا ہے, یا یہ واؤ قسم کے معنی میں آ رہا ہے. تو اگر یہ شروع میں اس طرح آتا ہے تو وہ قسم کے لیے آتا ہے, والشمس والقمر والنجم, یہ ساری قرآن پاک کے اندر دوسری ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ چیز آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تبارک اسم کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تیرا برکت والا نام ہے, ہم تیرے برکت والے نام کے ساتھ کرتے ہیں. وہ تعالی جدو کا بہت اعلیٰ ہے, اور تیری بزرگی جو ہے نا بہت اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے. ولا الہ غیرک, اور ہم کسی کو الہ نہیں کہتے, کسی کو ہرگز نہیں کہتے الہ تیرے سوا. تو یہ بیسیکلی اس کا مطلب ہے سبحانک اللہم. تو قرآن پاک نماز پڑھنے سے شروع پہلے ہم یہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. تو اس کے اندر بھی میں نے اعوذ باللہ پہلے ڈسکس کیا تھا, میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اعوذ باللہ, اللہ کے ساتھ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. میں اللہ کی پناہ کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں, یا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اعوذ کا مطلب ہمارے کامنلی جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ اعوذ ہمارے لیے ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں وہ تعویذ کے لفظ سے ہم فیملیئر ہیں. تو یہ اعوذ وہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر گرامر کے رول سے یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کے ورڈ سے پہلے الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں. اگر اسی طرح کے لفظ سے پہلے نون آ رہا ہے, یعنی کہ اگر اعوذ کی جگہ نعوذ ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا ہم پناہ مانگتے ہیں. اگر یہاں پہ الف کی جگہ یا آ جائے گا
تو یہاں اس کو ہم کہیں گے یعوذ، یعنی کہ وہ پناہ مانگتا ہے، اور اگر لکھا ہوا ہو تعوذ تو اس کا مطلب ہے تم پناہ مانگتے ہو، ٹھیک ہے. یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو گرامر بھی بتا رہا ہوں. تو اعوذ باللہ میں پناہ مانگتا ہوں، نعوذ باللہ ہم پناہ مانگتے ہیں، یعوذ باللہ وہ پناہ مانگتا ہے، اور تعوذ باللہ تم پناہ مانگتے ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد من جو ہے وہ سے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. من کا مطلب جہاں پہ بھی آتا ہے سے ہوتا ہے. یہ بیسیکلی یہ وہ ورڈز ہیں کہ جو ہم ایٹ، ان، ٹورڈز، اوور، ان، فرام، ہز، مطلب لائک یہ اس کے لیے جو لفظ یوز ہوتے ہیں نا، کا، یہ وہ لفظ ہوتے ہیں، یہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں، ان کو عربی میں حرف جار کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں ہر لفظ کے اندر آپ کو حروف جار نظر آ رہے ہیں. تو اس کے اندر با حروف جر ہے، اس میں یہ با یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ حروف جر کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی یہ آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا میں بتا رہا ہوں. من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم ہے، ٹھیک ہے. شیطان ہے اور رجیم ہے. شیطان کے ورڈ سے ہم واقف ہیں. شیطان کا لفظ جو ہے وہ بار بار آتا رہے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد رجیم جو ہے وہ جو بہت ہی دھتکارا ہوا ہے، بہت رجم کے معنی میں یوز ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتانے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال بسم اللہ، یہ بسم اللہ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، جو کہ رحمان اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ڈسکشن میں کریں گے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ رحمان اور رحیم کے اندر، دونوں کے اندر جو روٹ ورڈ ہے وہ رحم ہے. اور رحم جو ہے وہ رحم مادہ، جیسے یوٹرس جو ہے وہ عورت کی، اس کو رحم کہا جاتا ہے. تو رحم کا لفظ بھی دیکھیں وہ بہت ایکسٹریم شفقت، رحمت، محبت کے لفظ کے ریفرنس ہے. تو رحمان اور رحیم میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی جو صفت ہے نا وہ رحمانی ہے، کہ اللہ کافر کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ کافر کو بھی ہوا دے رہا ہے، اللہ کافر کو بھی پانی دے رہا ہے، اللہ کافر کو ہر چیز دے رہا ہے. تو یہ اللہ کی رحمانی کی صفت ہے. اور رحیم جو ہوتی ہے اس میں ڈیوریبلٹی ہوتی ہے، اس میں بہت پائیداری ہوتی ہے، اس میں بہت لانگلیوٹی ہوتی ہے. تو رحیم کی صفت اللہ کی وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ اس کے اندر دیر پا پن ہو. تو دیر پا پن ہوگا آخرت میں، اور دیر پا پن ہوگا اسپیشل لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ اگر ہم چلیں گے کہ جن پر اللہ نے نعمتیں کی، تو اس کے لیے اللہ کی صفت رحیمی آئے گی. تو رحیم کے وزن میں جو لفظ ہوتا ہے وہ لانگلیوٹی کے لیے ہوتا ہے. کریم، عزیز، اس طرح کے بہت سارے لفظ ہوں گے جو اس طرز میں ہوں گے. تو ان کے جو طرز میں ہوگا وہ اس کے اندر ایکسٹریم اور لانگلیوٹی کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اور رحمان اسی طریقے سے بھوکے کے لیے، بہت زیادہ بھوکے کے لیے یا بہت زیادہ پیاسے کے لیے عطشان اور بطشان، اس طرح کے لفظ آتے ہیں. جوان، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شیطان بھی اسی طرز پہ ہے. شیطان بھی بہت ہی دھتکارا ہوا، بہت ہی جو ایک خطر، مطلب یعنی کہ ایک منحوس اور ایک قابل رحم چیز ہوتی ہے، اس کو ہم شیطان میں ہوتا ہے. تو یہ وہ رحمان بھی اسی طرز میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دوسری سائڈ پہ. تو اللہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے، اور آپ لوگ میرے ساتھ ان ٹچ رہیں. انشاءاللہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ آ جائے، اور ہمارا مقصد کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی عربک گرامر کے ہم ایکسپرٹ بن جائیں، اور نہ ہی ہمارا انشاءاللہ اب جیسے جیسے ہماری ڈسکشن آگے بڑھے گی، ہم لوگوں کا مقصد قرآن پاک کے محکمات کے اوپر ٹارگٹ کرنا ہے. متشابہات کے بارے میں ہم نہیں بات کر سکتے، تاریخی جو پہلو ہیں ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، جو اس کے اندر حلال حرام کی جو پوری ڈیفینیشنز ہیں ہم ان کے اوپر نہیں ہم کمنٹ کر سکتے. ہم جو لا کی انٹرپریٹیشن ہے ہم لوگ اس پہ نہیں بحث کر سکتے. لیکن اگر قرآن پاک کی ہم صرف محکمات کے اوپر فالو کریں تو وہ بھی ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے. اور ہمیں سب سے بڑھ کے یہ کہ نماز سے میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ نماز اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو یہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے. شکریہ، السلام علیکم.